बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उमर निज़ामी ने लिखा है कि सर मैं सोल से हूँ, और जो आपने कहा कोरिया के बारे में जिसमें वो 150 बच्चे और बच्चियाँ मर गए थे, सर यू आर राइट। आई एम लिविंग इन द एग्जैक्ट प्लेस आई टू कॉम सोल, और मैं उसका विटनेस हूँ। ये जो कुछ हुआ मेरे सामने हुआ, बहुत खौफनाक मंजर था। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अच्छा, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है जो टठे कुएं में जाके नहीं गिरते, जो अंधे कुएं में गिरेंगे, किसी गंदी गैस वाली जगह पे गिरेंगे, रश वाली जगह पे गिरेंगे। जहां जहां ऑप्शन होता है जीने का वो और है, मरने का ऑप्शन और है। तो इनफैक्ट एहतियात, जैसे सड़क पे जाएं तो लिखा होता है ना जी, कीप द डिस्टेंस। जब कीप द डिस्टेंस नहीं होता तो हादसा होता है और फिर स्मैश, दोनों बर्बाद हो जाती हैं। इसी तौर पे स्पीड तय की जाती है, जगह तय की जाती है। क्यों? ताकि आप सेफ रहें, आप महफूज रहें। ये जितनी चीज़ें, जितनी रिवायात, जितने अहकाम, जितने फैसले और जितने कानून हैं, किसके लिए होते हैं? सड़कों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, या बंदूकों के लिए? इंसानों के लिए होते हैं ना, ताकि इंसान महफूज रहे। आज इनफैक्ट आपके कमेंट्स का दिन है। बड़े ही दुखी दिल के साथ एक 55-56 साल की खातून की बात से आगाज़ करना चाह रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके फिर उन्होंने मुझसे इजाज़त मांगी कि बेटा तुम बहुत छोटे हो और मेरा दिल दुख से भरा हुआ है। अगर मैं दरम्यान में रो पड़ी तो मेरा फ़ोन ना काटना, मुझे रो लेने देना, मेरा दिल बहुत भारी है। मैंने तो अपने सगे बेटे से नहीं कहा, मैंने अपने मियाँ से नहीं कहा। तो फिर उन्होंने बताया कि उनके बेटे की शादी को 3 हफ्ते हुए, अकलौता बेटा उनका, और उसकी मर्जी से जो दुल्हन आई है, इन्होंने को 15 तोले जेवर उस दुल्हन को डाला, उसकी मर्जी का। जो कपड़े जहां से उसने सिलवाने थे, इवन मेकअप का बता रही थी को 18,000 रुपया मेकअप का दिया, 25 मांगा था, 18 दिया। उसकी मर्जी का था कि लड़की खुश हो जाए। तो उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते, और ये 3 हफ्ते खुशी के नहीं है, तकलीफ के हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा बेटा हुआ ये कि तुम इन लड़कियों को बहुत इनकी फेवर करते हो और इन्हें प्यारी बच्चियां और प्यारी बेटियां कह के मुखातब करते हो। तो ये लड़की भी तो किसी प्यारी माँ की बेटी होगी ना, जिसने उसको इतनी अकल दे के नहीं भेजा कि जब से शादी हुई है उसने एक नमाज नहीं पढ़ी। वो सुबह 1 बजे उठ के नीचे आती है, उसका मियाँ कभी 12 बजे आ जाता, कभी 12:30। उसको हमने 1 बजे से पहले नीचे उतरते नहीं देखा। फिर दूसरा, उन्होंने कहा कि बेटा मैं इस घर में बहू इसलिए लेके आई हूं कि मेरा हाथ बटाए। ये मैं सिर्फ उस कमरे की रौनक के लिए उसको लेके नहीं आई। शुरू में जब उसके कमरे में नाश्ता पहुंचाया तो नाश्ता पहुंचाने वाली इनकी मेट थी, और वो आगे आगे गई, पीछे पीछे ये गए। तो उस लड़की को उन्होंने नाश्ते की ट्रे पकड़ाई और उसने बगैर कोई कागज रखे, बगैर कोई चादर बिछाए अपने बेड पे रख ली। और फिर जब उसने चाय का कप उठाया तो उसके हाथ से, वो जैसे कहते हैं ना बाज़ दफ़ा हाथ आपका हिल जाता है, ये कांप जाता है, तो चाय उस बिल्कुल नए बेड पे और नई चादर पे गिरी। अब अगली जो बात है, उन्होंने कहा मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि ये मैं कहाँ से किसी गधे की औलाद ले आई हूँ कि उसने उठ के, उन्हें मैं देख रही हूँ कि अब क्या करती है, उसने उठ के इतना नहीं किया कि टिश्यू पेपर पकड़ती उसके ऊपर रख देती। या उसको इतनी अकल तो होगी कि जो चाय का दाग है ये चादर से उतरता नहीं है। उन्होंने कहा हमने अपनी माँ से सीखा, कभी दाग लग जाए सालन का, चाय का, फौरन वहां से चादर उठाते हैं, उसको उतना सा गीला किया, धोया और फिर वापस आके बिछा दिया। उसने ये भी नहीं किया। तो मैंने उनसे पूछा आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने बेटा कुछ नहीं किया, मैं वहां से वापस आ गई। एंड देन आई वेटेड कि ये जिंदगी को कैसे लेके आगे चलेगी। देन जो उनका ज्यादा दुख था, उन्होंने कहा कि उसने पैगाम दिया मेड को कि मैंने तो ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है, मैं यही सोच के आई हूँ, मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई। तो उसने कहा कि जो अम्मा हैं वो तो ये सोचती हैं कि सारे कामों की निगरानी आपकी होगी, आप इस घर को संभालोगे। तो उसने कहा मेरे अभी तो दिन है आराम करने के और मज़े करने के,
تو میرا تو بس چلے تو میں اپنے میاں کے ساتھ اس گھر سے اڑ کے وہاں چلی جاؤں. وہ ملتان کام کرتا ہے, یہاں ملتان مجھے ساتھ ہی لے جائے. خاتون حضرات, اس بچی کے بارے میں ان 3 ہفتوں میں اس اماں کے پاس جو اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اس لڑکی کو بیاہ کے لائی ہیں, ایک پورا یعنی الزاموں کی لسٹ تھی. 100 میں سے اگر مانو 10 غلط بھی ہوں, ہم کہتے ہیں ایگزیجریٹ کیا, لیکن اس میں سے کون کون سی بات ہے. آپ اگر بنو ساس اور لڑکی آپ کے گھر آئی ہو تو آپ اسے نہیں چاہو گے کہ وہ سب گھر کو اون کرے. آپ نہیں چاہو گے کہ اس کی ماں یا اس کے گھر والے نے اس کو سمجھایا ہو کہ بیٹا اب ان گھر کے جیوں کے ساتھ جینا ہے. جب وہ صبح اٹھتے ہیں, جب وہ صبح ناشتہ کرتے ہیں, وہ تمہاری اماں کے ملازم نہیں ہیں کہ تمہارے لیے الگ ناشتے بنا کے یہ 1 دن کا ہو سکتا ہے 2 دن کا. یعنی میں بالکل کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ ساس اور سسر کو یہ عادت ڈالنی ہی نہیں چاہیے کہ ان کے دلہن کے کمرے میں ناشتہ بھیجے. جو ناشتے کا ٹائم ہے 7 سے, پچھلے دنوں میں اسلام آباد گیا ہوا تھا تو میں اس وقت جو ہوٹل پہنچا تو 10:30 بجے تھے. تو میں نے ریسیپشن پہ فون کیا کہ واٹ اباؤٹ دا بریک فاسٹ. چونکہ جو بڑے ہوٹلز ہیں وہاں بریک فاسٹ کمپلیمنٹری ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا سر 7 to 10. اب 10:15 ہو گئے, 10:30 ہو گئے. اب میں اگر ناشتہ منگواتا تو وہ 2400 روپے کا ناشتہ تھا, یعنی 200-300 روپے کی وہ چائے تھی, 1400 روپے کا وہ تھے چنے اور 2 پوڑیاں اور جیسے جیسے تھے, مطلب پراٹھا بھی 600-700 روپے کا پراٹھا تھا. اب دیکھیے اس کا بھی ایک قانون ہے. اگلے 2 دن میں نماز فجر کے بعد آرام سے بیٹھ کے تھوڑا اپنا موبائل دیکھ لیتا تھا اور 7 بجے کا انتظار کرتا تھا. تو ٹھیک 7-7:15 جا کے ابتدائی لوگوں میں سکون سے ناشتہ کرتا تھا. اب پتا تھا نا جی کہ بس میری جو آنے والی ہے وہ 8:15 بجے آئے گی, تو مجھے یہ وقت ہے ناشتہ بھی کرنا ہے, تیار بھی ہونا ہے. تو میں نے چند گھنٹوں میں سیکھ لیا کہ اس جگہ رہنا ہے, اتنی شاندار, اتنی مہنگی, سب کچھ لیوش ہے, پر اصول تو انہی کے چلیں گے, قانون تو انہی کا چلے گا, دروازہ انہی کے لاک سے کھلے گا. انہوں نے دروازے پہ کوئی لاک نہیں ہوتا ہے ہوٹلز میں, ایک چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے, تو آپ جا کے وہ جو ہینڈل ہے اس میں سینسر لگا ہوا ہوتا ہے, آپ اس پہ کارڈ آگے کرتے تو دروازہ کھل جاتا ہے. اچھا میں دروازے کو جا کے کھولتا رہا. دوسرے دن ایک دفعہ کارڈ لگایا, آگے سے لکھا ہوا آ رہا تھا ایرر, دوبارہ لگایا, تیسری دفعہ لگایا, تو آئی واز سرپرائز کہ کیوں نہیں کھل رہا. تو سڈنلی مجھے خیال آیا کہ کہیں دروازہ تو غلط نہیں ہے. تو میرے کمرے کا نمبر تھا 110, تو میں اس وقت 109 پہ کھڑا تھا, تو الٹا بھی لٹک جاتا, نہیں کھلنا تھا, وہ کسی اور کا کمرہ تھا. اگر کوئی دیکھتا تو ظاہر میرے لیے امبیرسمنٹ ہوتی. اپنا کمرہ کھولنا چاہیے اس چابی سے جو محبت کی چابی لے کے آپ سسرال گئے ہو. اگر آپ جتنی مرضی حسین, امیر, کبیر, لطیف سب کچھ ہو, اگر آپ جا کے اپنی ساس کو اور اپنے سسر کو, یہ بیسیکلی تو ماں اور باپ ہیں, اگر ان کے مزاج کو نہیں سمجھتے. دیکھیں ساسیں اور سسر عام طور پہ تب تنگ ہوتے ہیں جب ان کے تنگ ہونے کا وقت آتا ہے, جب آپ کے نخرے بڑھ جاتے ہیں, جب آپ ان کے بیٹے کو کاٹنے, یعنی بہت سی ساسیں اور ان کی بیٹیاں اس بات پہ فساد شروع ہوتا ہے کہ یہ ان کے بیٹے کو اس معمول سے ناشتہ کرنے بھی نہیں آنے دیتی, اپنے پاس بٹھائے رکھتی ہیں. اگر وہ پہلے نماز کا پابند تھا, وقت پہ ماں باپ کے پاس آ کے بیٹھنے کا عادی تھا, تو شروع میں یہ جو عشق ہے, یہ جو محبت ہے, یہ ایسی سر چڑھ کے بولتی ہے. ہم اپنی کونسلنگ میں بطور خاص بچیوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی بندیوں, غسل بھی کرنا ہو تو باقی لوگوں کو اٹھنے سے پہلے کر لینا, اور کھلے بال کر کے گیلے بالوں کے ساتھ نیچے مت اترنا, انسلٹ ہو جائے گی. جو ڈرائر ہوتے ہیں ان کا اچار ڈالنا, ان سے اپنے کمرے میں فٹافٹ ڈرائی کرو. میں تو یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ جو صبح سوٹ پہننا ہے وہ آپ کے پاس الگ بیگ میں ہونا چاہیے, تاکہ صبح آپ اس وقت ڈھونڈتے نہ پھرو میں نے کیا کہنا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کی انٹری نارمل ہو, تاکہ آپ رسپیکٹ اور سمجھ کے ساتھ جب نیچے اترو, ناشتے کے ٹیبل پہ پہنچو, تو اس وقت آپ کو گونگا نہیں ہونا چاہیے, نہ شرمندہ ہونا چاہیے, نہ آپ کو گھبرانا چاہیے. جو وہاں بیٹھا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی نہیں ہے, سٹیئر نہیں کرنی, مسکرا کے ابا جی السلام علیکم. رات میاں سے پوچھ لو نا کہ آپ اپنے ابا جی کو کیا کہتے ہو. اگر وہ کہتا ابا جی بابا, تو پوچھ لے کہ میں کیا کہوں. وہ سب میاں جی چاہتے ہیں کہ میری ماں کو وہی کہو جو میں کہتا ہوں.
تو آپ نے اگر تائی چاچی مامی کچھ اور کہنا ہے تو یہ چھوٹے درجے کی بات ہے. تو لفظ وہ اختیار کر لیں جو میاں نے کرنے. انفیکٹ اس جگہ پہ آپ کی جو پذیرائی ہے، آپ کی جو جگہ بننی ہے، جو آپ کی امپورٹنس بننی ہے، وہ آپ کے طرز عمل سے بننی ہے، آپ کی دانشمندی سے، عقل سے. اگر گھروں میں کسی نے آپ کو نہیں بتایا اور جا کے آپ نے غلط جگہ پہ مقابلہ شروع کر دیا. آپ جب کمرہ امتحان میں جاتے ہیں تو کیا کبھی ممتحن سے آپ نے ٹکر لی ہے؟ کبھی ممتحن سے آپ وہ سینگ پھنسا کے بیٹھ جائیں پھر دیکھیں کیسے آپ کا پیپر ہوتا ہے. تو شیر ممتحن ماں بعد میں ہے، آپ اس امتحان میں فیل ہو گئے. مجھے اس خاتون کو سمجھانا نہیں تھا، مجھے ان کو سننا تھا. ان کے جو دل کا بوجھ تھا، جو ان کے سگے بیٹے، اس میں قصور جتنا لڑکی تھا اس سے زیادہ لڑکے کا تھا کہ اس بیٹے کو تو اس گھر کی روایت کا پتہ تھا. اپنی ماں کو آپ پہلے دن نکرانی بنا دو گے تو یہ غلط ہے. ماں کا رول ماں کا رول ہے، بیٹی کو بیٹی کے رول میں آنا چاہیے، بہو کو بہو کے رول میں رہنا چاہیے. یہ سفر ہم آہنگی سے چلے. یہ لاہور سے اسلام آباد یا لاہور سے کراچی کا سفر نہیں ہے، یہ زندگی کا سفر ہے. تو زندگی کے سفر میں جو ناز اور نخرے اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہ اپنے پرس میں رکھنی چاہیے. جب آپ دونوں باہر جائیں تو بسم اللہ نکالیں، مسکارے بھی لگائیں، میک اپ بھی کریں، جو کرنا کریں. پر جس فیملی میں ہیں، جس گھر میں ہیں، تو وہاں آپ کو ویسے ہی بیہیو کرنا چاہیے کہ ان کے دل کو زخم نہ پہنچے اور انہیں یہ نہ لگے کہ اس نے آتے ہی ہمارے اختیار کو، ہمارے گھر کی خوبصورتی کو، ہماری روایات کو چیلنج کر دیا ہے. اور یہ ایک طرح کی یوں سمجھے جیسے وہ حملہ کرنے والی ہوتی ہے نا، وہ بن گئی ہے. تو حملہ آوروں کو تو عزت کوئی نہیں دیتا، محبت بھی کوئی نہیں دیتا. اس پورے معاملے میں جو سب سے آخری بات تھی جو میرے لیے بھی تکلیف دہ تھی، وہ بیٹے نے آ کے اپنی ماں سے کہا کہ اماں یہ جو کچھ کر رہی ہے بس ٹھیک ہے، اب یہ ایسے ہی ہے، لیکن اس کی ماں کو مت بتانا. وہ کہتی ہے کہ جو میری آتے ہیں، جو میرا گھر ہے، میں نے یہاں ایسے ہی رہنا ہے، تو میری ماں کو مت پتہ چلے ورنہ وہ مجھے ڈانٹے گی. یعنی اس نے اپنی ماں کو اس سے بھی نیچے کر دیا. تو آپ سوچئے اس کے بعد تو پھر بددعائیں بچتی ہیں، پھر ایسی کمپنی چلتی نہیں ہے. یہ وہ جو ایسی کمپنی سرے نہیں چڑھتی، چونکہ پہلے دن سے آپ حماقت کے اونچے مقام اور مرتبے پہ جا کے بیٹھ گئے ہو. تو یہ حماقت کی جو سیڑھی ہے نیچے سے جب گرے گی تو منہ کے بل نیچے گریں گے. ان ساری بچیوں کو جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، جن کی ابھی بھی ہوئی ہیں اور وہ ابھی ابتدائی دنوں کے مزے لے رہی ہیں، ان سب کے لیے یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اپنی ساس کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دیجیے. یہ آنسو میرے بچوں بہت بھاری پڑتے ہیں. یہ خوشی بھی کھا جاتے ہیں، سکون بھی کھا جاتے ہیں اور خیر و برکت بھی کھا جاتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.